الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بکاری خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شاہ بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عشیانم اغثنی یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضرات، کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل نبی آخر الزماں، ہم غریبوں کے مددگار، تمام امت کے غمخوار، جناب محبوب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ لوگ توجہ دیں، میں چند باتیں سادگی سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میری زندگی سب اللہ کے لیے ہیں. میری موت، میری حیات، میری قربانیاں، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے. یہ پیغام رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بندہ مومن کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے. ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے. وہ عمل جو رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، رسول کی محبت میں کیا جاتا ہے، اس عمل کو اللہ پائے تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے، اور بروز قیامت اس کی جزا بھی اللہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو حضرات، یقیناً اس تنظیم کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے ذریعے دین کا فروغ ہو، دین کی اشاعت ہو، اور تبلیغ کا کام آگے بڑھے، علماء کی زیارتیں ہوں. یقیناً اسی اسٹیج پر ہندوستان کا ایک سے ایک بڑا خطیب تشریف لا چکا ہے. حضرت تشریف فرما ہے، آپ لوگ بھی اس بات کے شاہد ہیں. خانقاہوں کے سجادہ نشین، بڑے بڑے عظیم خطیب اس اسٹیج پر آ چکے ہیں. تو حضرات، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. جو کام ہمارا تاریخی ہوتا آ رہا ہو، اس میں پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. تاریخی کام کو بڑھانا یہ اہل بستی، اہل محلہ کی عظیم ترین ذمہ داری ہونا چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے، کامرانیاں دے. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، بہت جلدی انشاءاللہ میں بات ختم کروں گا. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس جلسے کا عنوان بھی یہی ہے، سیرت مصطفیٰ. اب سیرت کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ سیرت تو آپ جانتے ہیں، سیرت کا مطلب نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت.
قرآن فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ تمہارے رسول کی زندگی، تمہارے رسول کا طریقہ، حضرات رسول کی سیرت میں تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں، اخلاق رسول بھی شامل ہے، حسن رسول بھی شامل ہے، شان رسول بھی شامل ہے، رفعت رسول بھی شامل ہے۔ نبی کی ہر لمحے اور ہر وقت اٹھا کر اگر اس پر گفتگو کی جائے، جیسا کہ ابھی آصف سبحانی صاحب نے کہا کہ وقت بیت جائے، راتیں بیت جائیں، نبی کی سیرت کا موضوع اختتام پر نہیں پہنچ پائے۔ کیوں؟ رسول کریم کی سیرت ہے نرالی، آپ کی سیرت ہے انوکھی۔ استاذ زمن نے کہا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات رسول کی سیرت کو دیکھنا ہے تو یقیناً آپ کو نبی کی مکی زندگی کو بھی ملاحظہ کرنا ہوگا۔ رسول کی سیرت کو دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کی مکی زندگی کیسی مشقت والی زندگی تھی، کیسی سخت زندگی تھی کہ دشمن اس بات کے در پر تھے کہ بانی اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں مکے کے کافروں نے کی، مکے کے لوگوں نے کی، لیکن حضرات جو شمع خدا نے روشن کی ہو وہ شمع کو کون بجھا سکتا ہے؟ یہ رسول کریم اللہ کے حبیب ہیں، دشمن لاکھ چاہیں دشمن مٹ جائیں گے، رب کے حبیب کو نہیں مٹا سکے۔ تو حضرات ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مکے والوں نے جب تک دین اسلام کی بات اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی، جب تک اللہ کے رسول نے رب کی یکتائی کی بات نہیں کی تھی، جب تک اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی تھیں، اس وقت تک جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تب تک مکے کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ تھا، بچہ بچہ محبت کا دم بھرتا تھا، بچہ بچہ کہتا تھا یہ امین ہے، یہ صادق ہیں، یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، لوگ کہتے تھے مکے کا ہر پارسا نیک جھوٹ بول سکتا ہے لیکن عبداللہ کا بیٹا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مکے والوں کی گواہی تھی، یہ مکے والوں کا ماننا تھا۔ مکے والوں کے بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ میں ایک اپنا الگ مقام رکھتے تھے، وہ بھی محمد عربی کے گن گاتے تھے، ان کے مکارم اخلاق کا، ان کی سیرت کا، ان کی گفتار کا، ان کی رفتار کا سب لوہا مانتے تھے۔ لیکن حضرات جب حال یہ ہوا، اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں سے بتایا اے مکے والو تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہو، تم مجھ پر کتنا یقین کرتے ہو، تم مجھے کتنا مانتے ہو۔ تو مکے والوں نے بیک زبان کہا تھا اے محمد ہم آپ پر اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، بلکہ آخری بات یہ ہے سب سے زیادہ جس پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں وہ آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، وہ آپ کی ذات ہے۔ حضرات جب اللہ کے رسول نے یہ جان لیا کہ مکے والے بڑی بھروسے کی بات کر رہے ہیں، بڑی اعتماد کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے نبی نے فرمایا مکے والوں نے یہ کہا کہ محمد اگر آپ یہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے،
ہم جانتے ہیں کوئی لشکر وہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا یقین تھا، یہ کیسا اعتماد تھا۔ حضرات اس سے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، اگر آپ دین کی بات بھی کسی سے منوانا چاہتے ہو، اگر آپ دین کی بات، دین کا کام کرنا چاہتے ہو، کوئی ایسی بات ہے جس سے لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہیں، اس کو لوگ جو ایک دم قبول نہیں کر سکتے ہیں، تو ضروری ہے پہلے ان لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھاؤ، ضروری ہے ان لوگوں کا اعتماد بناؤ۔ لیکن آج میرے عزیزو، آج حال مختلف ہے، ایسے ایسے لوگ دین کی تبلیغ و اشاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صحیح معنی میں دین کا کام کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، طریقہ نہیں جانتے۔ لیکن نبی کے اس طرز عمل کو دیکھو، نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کے حالات کو دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے سے قبل پہلے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، 40 سال تک محنت کی، مشقت کی، خود کو ایسا پیش کیا مکارم اخلاق کا نمونہ بنے۔ جب مکے والوں نے میرے عزیزو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر بسا لیا اور بھروسہ کر لیا، اعتماد کر لیا، حکم رب بھی ہوا، اے حبیب اب اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ اللہ کے رسول نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جملہ مکے والوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا، مکے والوں سنو سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ کو پوجو، معبودان باطلہ کی پرستش سے بچو۔ میں اس رب کا حبیب ہوں، میں رسول ہوں، میں تمہیں حق کا راستہ دکھانے آیا ہوں، صحیح راستہ دکھانے آیا ہوں، ایک رب کی معرفت کرانے آیا ہوں۔ خدا کی قسم میرے عزیزوں، وہ لوگ جو اب تک اعتماد کی باتیں کر رہے تھے، بھروسے کی باتیں کر رہے تھے، وہ لوگ دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، اور نہ جانے کیسے کیسے جملے شان رسالت میں نکالنے لگے۔ لیکن حضرات کچھ ایسے بھی تھے اس میں جن کے دل اللہ کے رسول کے اس فرمان سے روشن ہوئے، نبی کے اس اعلان نبوت سے روشن ہوئے، جو متمنی تھے، جو چاہ رہے تھے، جو توریت اور انجیل پڑھ چکے تھے یا لوگوں سے سن رکھی تھی کہ آخر میں رب کا وہ حبیب تشریف لائے گا جو آنے میں تو آخر ہے اور شان میں، مقام میں، منصب میں اول ہے۔ سبحان اللہ، وہ رسول تشریف لائے گا۔ ان کے دل روشن ہوئے، اور دل روشن ہی نہ ہوئے، اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار، گفتار، سیرت اور آپ کے اخلاق سے لوگوں کے ایسے دل روشن ہوئے۔ مکے کے ان لوگوں نے کلمہ پڑھا جو اپنے جو ہے آبا و اجداد کے دین پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے ہم کبھی اس دین سے پھر نہیں سکتے، کبھی ہم لات و عزا کی پرستش سے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن خدا کی قسم محمد عربی کے پیغام نے ان کو بھی دامن رسول میں لانے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی نظر نے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کیا۔ ایک تاریخ یہ بھی ملتی ہے، ایک حکیم تھا ضماد بن سالوہ کے نام سے، جو مکے کے قریب رہتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے تھے تو مکے والے تو دشمنی کر رہے تھے نا۔ جب وہ حکیم مکے میں آیا تو کافروں نے کان بھرنا شروع کر دیے۔ یہاں ایک محمد نامی شخص ہیں جو نئے دین کی بات کرتے ہیں، لوگ انہیں پاگل بھی کہتے ہیں، مجنون بھی کہتے ہیں، شاعر بھی کہتے ہیں، ساحر بھی کہتے ہیں، آپ ان کا علاج کیجئے۔ آپ ماہر حکیم ہیں، ماہر طبیب ہیں، کہا کہ ان کا علاج آپ کیجئے۔ حکیم ماہر تھا، مکے میں آیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ سامنا رسول کریم سے ہوا۔ جب رسول کریم سے اس کا سامنا ہوا تو میرے عزیزو لوگوں نے کہا یہی محمد ہیں، یہی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہی ہمارے دین کی برائیاں کرتے ہیں،
یہی ہمارے لات و عزا کو برا کہتے ہیں۔ تو وہ حکیم کہتا ہے ایسے ایسے لوگوں کا میں نے بہت علاج کیا ہے، ان کا بھی علاج کر دوں گا۔ کہا کیجئے۔ حکیم رسول کریم کے سامنے آیا، کہا آپ ہی محمد ہیں؟ کہا ہاں میں ہی محمد ہوں۔ کہا لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسے ہیں۔ آپ کا حسن، آپ کا لہجہ، آپ کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ اللہ کے رسول مسکرائے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، جو ساری دنیا کا علاج کرنے آئے ہوں، ایک چھوٹا سا حکیم ان کے علاج کی بات کر رہا ہے۔ تعجب یہ ہے، جو ساری دنیا کی بیماری کا علاج کر کر وہ سب کو رب کے در پر لانے کی بات کرنے آئے ہوں، وہ حکیم چھوٹا سا ایک ان کے علاج کی بات کر رہا ہے۔ نبی مسکرائے، نبی نے الحمد شریف پڑھنا شروع کیا۔ الحمد پڑھا، الحمد ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس حکیم کے دل کی تختی بدلی، کھڑکیاں کھلی۔ اس وقت کا اے محمد، آپ پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ تو حکیموں کے بھی پیشوا ہیں۔ یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے۔ یقیناً آپ جس خدا کی باتیں کرتے ہیں، جس کی معرفت کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ کلام اسی پروردگار کا ہے۔ اور آپ کی زبان سے سن کر ساری حکمت میری ایک طرف رکھی کی رکھی رہ گئی، دل نے یہ کہا اس نبی کا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات، اگر کوئی ہمیں پاگل کہہ دے، پاگل کو بھی آپ پاگل نہیں کہہ سکتے ہو آج کے زمانے میں، نہیں کہو گے نا؟ کوئی اچھے خاصے کو بھی پاگل کہہ دے یا کچھ ایسے جملے نازیبہ کہہ دے، آگ ببولہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کا صبر دیکھیے، مکے میں نبی نے کیسے صبر کیا، کیسے ضبط کیا، لوگوں نے کس طریقے سے مخالفتیں کی، لوگوں نے کس طریقے سے مٹانا چاہا، لوگوں نے کس طریقے سے کوششیں کی، نبی صبر کرتے رہے، ضبط کرتے رہے۔ وہ تاریخ بھی مجھے یاد ہے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو آخر میں بعد میں ایمان سے مشرف ہو گئے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، محمد عربی اور ان کے ساتھی یعنی جملہ صحابہ جب فتح مکہ کرنے کے بعد مکے میں آئے تو کفار تھر تھر کانپ رہے تھے، یہ کافر ڈر رہے تھے اب محمد اور ان کے ساتھی ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہم نے ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے، ہم نے ان کو ان کے جو ہے ان کے جگہوں سے نکالا ہے، ہم نے ان کے وطن سے انہیں نکالا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، ان سے جنگیں کی ہیں، یقیناً آج ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ محمد عربی یہ تو عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ان کا جو مقصد ہے، ان کے اصحاب کا جو مقصد ہے وہ دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے، دین کے پرچم کو سنوارنا ہے۔ ان کا مقصد کسی سے ذاتی دشمنیاں نکالنا نہیں ہے، ذاتی رنجش نکالنا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اکرمہ ڈر رہے تھے کہ آج حال مختلف ہے، ہم بچ نہ سکیں گے۔ تاریخ کہتی ہے اکرمہ کی بیٹی، اکرمہ کی بیوی محمد عربی کی بارگاہ میں آئی کہ حضور میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں جانتی ہوں کہ اکرمہ نے غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، جنگ میں آپ کے خلاف رہے ہیں اکرمہ، لیکن میرے چھوٹے بچے، ان کا سہارا کون بنے گا؟
محمد عربی نے فرمایا اکرما کی اہلیہ سنو، اگر اکرما آ جائیں گے اور اپنے سابق دین کو چھوڑ دیں گے، وہ دین اسلام کو قبول کر لیں گے، ہم ان سے کوئی مواخذہ نہیں لیں گے، ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے اس بی بی نے جا کر اپنے شوہر سے کہا، شوہر تو چاہ رہے تھے کوئی پروانہ ایسا مل جائے کہ آج ہم قتل ہونے سے بچ جائیں۔ اکرما کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اکرما پھر کہہ اٹھے، ہم اب تک اندھیرے میں تھے، ہم اب تک اندھیرے میں تھے، کوئی ہمیں روشنی کی شمع دکھانے والا کوئی نہ تھا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، قربان جاؤ رسول کی عظمت پر کہ جن کے خلاف ہم نے جنگیں لڑی، جن کو مٹانے کے در پر رہے، آج ان کا دریا رحمت کیسے جوش میں ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کر فرما رہے ہیں، اپنے دشمنوں کی خطاؤں کو درگزر کر رہے ہیں۔ بس اسی اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ اکرما آئے، نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ تاریخ ہے، یہ سیرت ہے رسول کریم کی، ایسی سیرت ہے رسول کریم کی۔ حضرات بندہ مومن کو بھی چاہیے تو نبی کی سیرت کو اپنائے، نبی کے طریقے کو اپنائے۔ یقیناً جن کا مقصد خاص اور جن کا زندگی کی منشور حیات یہی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، رسول کریم راضی ہو جائیں، تو یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگ یقیناً کامران ہوتے ہیں۔ حضرات مجھے اخلاص کی بات سے ایک بات یاد آئی، بلکہ حدیث پاک یاد آئی۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، بہت جلدی بات سمیٹ رہا ہوں۔ حدیث جبرائیل مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، صحابہ کی انجمن لگی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں، حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم بخاری میں یہ حدیث ملتی، علماء تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آیا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہ تھا، اگر آس پاس کا قریب کا ہوتا تو یقیناً ہم میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور جانتا، دور سے لگتا تھا دور سے آیا ہے، اگر دور سے آتا تو آثار سفر معلوم ہوتے، کیونکہ ایسے راستے تو نہیں تھے جیسے ہم اور آپ کے سامنے ہیں، گاڑیوں میں بندہ ہم نکل کے جا رہے ہیں، ہلکا سا دھبا بھی آپ کے کپڑے پہ نہیں آ سکتا، آپ کتنا ہی لمبا سفر طے کر لیں، وہ تو ریت ہی ریت تھا، ریگستان تھا، 1-2 کلومیٹر بھی آپ چل کے جائیں گے تو دھول آپ کے چہرے پر اڑ کر آئے گی، آثار سفر محسوس ہوں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بال بھی صاف ستھرے تھے، اس کے کپڑے بھی صاف تھے، اس کا چہرہ بھی بجی ہو شکیل والا تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سفر کر کے آیا ہو، تو دونوں باتیں طے تھی کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا، مطلب آس پاس کا نہیں تھا، دور سے نہیں آیا تھا ورنہ آثار سفر معلوم ہوتے۔ ہم تعجب میں تھے شخص ہے کون؟ وہ آیا رسول کریم کی بارگاہ میں آیا، اتنا قریب ہوا کہ اس نے اپنے زانو اللہ کے رسول کے زانو سے ملا دیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہم میں سے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی، ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہ تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو جاتے، اس نے اپنے زانو اللہ کے رسول کے زانو سے ملا دیے۔ ملانے کے بعد پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اور تعجب ہوا، جب سوال کیا اس نے، نبی نے جواب دیا، پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو کہا یہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں تعجب ہوا، تصدیق تو وہ کرے گا جس کو پہلے سے بات معلوم ہو، وہ پوچھے، پھر بتانے والا صحیح بتا دے۔
تو کہیں گے ہاں آپ نے سچ کہا. یہی تو اس بات کا مطلب ہے. کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا لیکن ہم خاموش تھے. ہم میں ہمت جرأت نہ تھی کہ پوچھتے یہ شخص ہے کون, یہ آیا کہاں سے ہے. اب دوسرا سوال اس شخص نے کیا, مل اسلام, اسلام کیا ہے. اسلام کے بارے میں پوچھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کر, روزہ رکھ, زکوٰۃ دے, حج کی استطاعت ہے حج کر. پھر کہتا ہے صدقتا. اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا تیسرا مل احسان, احسان کیا ہے. حالانکہ سوال تو اور بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں, میں بس انہی تینوں پہ اپنی بات ختم کروں گا. پوچھا احسان کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات اور بھی قیامت کے بارے میں سوال ہوئے, اور بھی دیگر سوال ہوئے, لیکن میں ان تین باتوں کو یوں بیان کر رہا ہوں کہ ان تین باتوں میں بہت کچھ ہے. ان تین باتوں میں مکمل اسلام ہے. اگر سمجھ جاؤ, اگر اس بات کو صحیح سے ذہن نشی کر لو. حضرات اسلام لانے کے لیے, مومن ہونے کے لیے ضروری ہے رب کی توحید, رب کو ایک ماننا, اور رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا. رسول کریم جو لے کر آئے رب کی بارگاہ سے ہر چیز پر اعتقاد رکھنا, اس کا نام ایمان ہے. پہلے ایمان کے بارے میں سوال ہوا, پھر اسلام کے بارے میں سوال ہوا. بتایا اسلام یہ ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. مطلب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایمان کامل نہیں ہے آپ کا, جو پہلے سوال ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کا, تو آپ کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کسی کام کا نہیں ہے. ضروری ہے پہلے ایمان کی پختگی کیجئے. ضروری ہے پہلے آپ ایمان کو مضبوط کیجئے. ضروری ہے میرے عزیزو, آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ قبول کرانا چاہتے ہو تو اپنا ایمان مضبوط کیجئے. علماء بیان فرماتے ہیں, تفصیل بہت ہے حدیث جبرائیل کی. علماء لکھتے ہیں کہ پہلی جو بات اس میں بیان کی گئی یہ عوام کے لیے ہے. عوام نے مان لیا اللہ ایک ہے, رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا, تو ان کا ایمان مکمل ہو گیا. لیکن کامل تبھی ہوگا, کاملیت کو پہنچے گا جب بندہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ان کی پابندی کرے. حضرات فرماتے ہیں خواص کا معاملہ یہ ہے, خواص ہوتے ہیں وہ پہلی بات پر بھی عمل کرتے ہیں اور دوسری بات پر بھی عمل کرتے ہیں پختگی سے. اور تیسری بات یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. جو تیسری بات بیان فرمائی کہ احسان کیا ہے. احسان فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جس کا ذہن یہ بن جائے, جس کا اعتقاد یہ بن جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ نہ ہو سکے تو یہ بن جائے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم اس نے صوفیہ کے طریقے پر قدم رکھ دیا ہے, اور یقیناً صوفیہ کا طریقہ وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے پر بندہ نمازیں پڑھے گا, روزے رکھے گا, نیکیاں کرے گا, اچھے کام کرے گا, تو میرے عزیزو جب وہ غلط کام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا, یقین دل میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بچ جائے گا. وہ غلط طریقے پر نہیں جائے گا, غلط کام نہیں کرے گا. حضرت داتا بخش لاہوری لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا تم اتنی عبادت رب کی کرتے ہو, اتنے سجدے رب کے کرتے ہو, کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں تو رب کو ایک یا دو بار دیکھنے کی بات کرتا ہے, میں سجدے سے سر جب تک نہیں اٹھاتا تب تک میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھ لیتا ہوں. یہ حضرت علی ہے.
حضرات آپ نے قصہ یوسف تو سنا ہی ہوگا، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 تالوں میں بند کرنے کے بعد لے گئی ایک بند کھوٹری میں، اب دیکھا تو اس کا معبود بھی تھا جس کو وہ اپنا خدا مانتی تھی، اس خدا پر اس نے کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد کہتی ہے اے یوسف اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم 7 تالوں میں بند ہیں، میں نے اپنے خدا پہ کپڑا ڈال دیا ہے، میں نے اسے چھپا دیا ہے، میرا خدا بھی نہیں دیکھ رہا، اب آؤ ہم مل جاتے ہیں، اب آؤ ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اتنا سنا وہ فرمایا زلیخا کیا کہتی ہو، کیا تم اپنے اس خدا کو کپڑے سے چھپا لیتی ہو؟ کہا ہاں مجھے کچھ غلط کرنا ہوتا ہے میں اپنے اس معبود پہ کپڑا ڈال دیتی ہوں اور کر لیتی ہوں، میرا معبود دیکھتا تھوڑی ہے، جب پردہ ڈل جاتا ہے۔ خدا کی قسم حضرت یوسف نے فرمایا اے زلیخا سن، وہ تیرا خدا ہے جو کپڑا ڈلنے کے بعد نہیں دیکھتا، لیکن میرا خدا ہر آن دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو مجھے 7 تالوں میں بند کر کے اپنے خدا پہ پردہ ڈال سکتی ہے، لیکن میں اپنے خدا پر پردے نہیں ڈال سکتا۔ خدا کی قسم میرے عزیزو تاریخ بتاتی ہے جب یہ جملہ حضرت یوسف نے کہا تھا تو زلیخا کے اندر تبدیلی آئی، کہا کہ یہ ایسا واقعی ہے تیرا خدا ہر وقت دیکھتا ہے؟ کہا ہاں میرا خدا ہر وقت دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، ہر سمت ہر جگہ دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم اسی وقت آسمان سے ایک نور آیا، تاریخ میں ملتا ہے ایک نور آیا اور اس نور نے دونوں کو ڈھانپ لیا۔ اسی نور کے ذریعے حضرت زلیخا کے دل کی جو ہے کیفیت بدلی، کہا کہ جو خدا کپڑا ڈالنے کے بعد نہیں دیکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہر وقت دیکھتا ہو 7 تالوں میں بند ہونے کے بعد بھی دیکھتا ہو، یقیناً اے یوسف تیرا خدا ہی سچا ہے۔ تو حضرات اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یقین بن جائے ہمارے اندر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بندہ کم تولتے وقت یہ سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ میرے عزیزو غلط قدم بڑھاتے وقت یہ سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بچے گا میرے عزیزو، یقین پیدا کرو۔ نماز روزہ حج زکات جو بھی نیک کام نیکیاں کرو، یہ یقین اپنے اندر لاؤ، یہ اخلاص اپنے اندر لاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ذات غلام مصطفیٰ بننا ہے تو اخلاص پیدا کرنا ہوگا، نبی کی سیرت کو اپنانا ہے تو اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ صرف یوں ہی غلامی مصطفیٰ کے نعرے لگانے سے میرے عزیزو کام نہیں چلنے والا، کام تب چلے گا جب ہم یقیناً نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے۔ حضرات وہ لوگ غلام مصطفیٰ خود کو کہتے ہیں جو بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام کہہ دیتے ہیں جو بہنوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں، جو بہنوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں دن و رات۔ تو حضرات یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے بڑا، انتشار ختم کرو۔ اتفاق کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، آپس میں محبت کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، مضبوطی سے اسلام پر گامزن ہونے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، نمازیں پڑھنے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، اپنے مالوں کی زکاتیں دینے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، حج اگر فرض ہے تو حج ادا کرنے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، حضرات داڑھی رکھانے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ حضرات اس کو بھی ہم اپنے دل میں بٹھائیں اور یہ یقین کریں کہ اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہو تو نبی کا سچا غلام بننا پڑے گا، اللہ ضرور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ حضرات میں معذرت خواہ ہوں، بات میری لمبی ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ